السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اور یہ منصوبہ تقریباً 2000 سال سے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن اس منصوبے کے راستے میں صرف ایک رکاوٹ تھی، اور وہ رکاوٹ 8 اپریل 2024 کو دور ہونے والی ہے۔ صہیونیوں کا یہ ماننا ہے کہ جو لوگ اور جن ہتھیاروں سے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی، ان ہتھیاروں کا اور ان لوگوں کا پاک ہونا لازمی ہے۔ صہیونیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ ہتھیار اور وہ لوگ پاک نہ ہوئے تو ان کے جو مسیحی دجال ہیں وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور ان کے زوال کا دور شروع ہو جائے گا۔ ویسے جو صہیونی ہیں وہ مسیحی دجال کو اپنے عروج کا سبب سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مسیحی دجال کی آمد ہوگی تو ان کے عروج کا دور شروع ہوگا، لیکن وہ اس وجہ سے احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں کہ کہیں وہ پاکی حاصل نہ کر سکے تو مسیحی دجال ناراض ہو جائیں گے۔ اب وہ پاکی کس طرح سے حاصل کی جائے گی؟ اس پاکی کا صہیونیوں کی جو کتاب ہے بائبل میں پورا طریقہ مینشن ہے۔ اس بائبل کے نظریے کے مطابق بائبل میں جو طریقہ مینشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ لال بچھڑوں کی قربانی کی جائے گی، اور لال بچھڑے اس نوعیت کے ہوں کہ وہ پورے کے پورے لال ہونے چاہیے۔ ایک سر کا بال یا پاؤں کے کھر بھی ان کے کالے نہیں ہونے چاہیے، نہ سر کا بال کالا یا سفید ہونا چاہیے، بالکل پورے لال بچھڑے ہونے چاہیے۔ اور وہ بچھڑے ان کی قربانی کر کے ان کے گوشت کو اور ان کے خون کو آگ لگائی جائے گی، اور ان کے گوشت سے اور ان کے خون سے جو راکھ بنے گی، آگ لگا کر جو راکھ بنے گی اس کو پانی میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس پانی سے ان لوگوں کو اور ان ہتھیاروں کو غسل دیا جائے گا جو لوگ اور جن ہتھیاروں سے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی۔ اس طرح سے صہیونی سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکی اختیار کریں گے۔ اب تقریباً 2000 سال سے صہیونی ان لال بچڑوں کی تلاش میں تھے۔ وہ لال بچڑے انہیں نہیں مل رہے تھے کہیں بھی۔ اس سلسلے میں صہیونیوں نے ایک آرگنائزیشن بھی بنائی، اس کا نام تھا دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ۔ اس کا صرف کام ہی یہی تھا کہ وہ پوری دنیا میں آگے پیچھے دیکھے اور ریسرچ کرے ان لال بچڑوں کی، اور ان لال بچڑوں کی جو خصوصیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ پورے سرخ رنگ کے ہونے چاہیے، پورے لال رنگ کے ہونے چاہیے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 3 سال ہونی چاہیے یا 3 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، 3 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں۔ اس طرح کے بچڑوں کی قربانی کی جائے گی پاکی حاصل کرنے کے لیے، یہ صہیونیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح کے بچڑے ان کو دنیا میں کہیں بھی پہلے نہیں مل رہے تھے۔ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے پوری کوشش کی، اپنی ریسرچ کی، اور اس کے بعد ان کو اس کا سراغ ملا ہے کہ اس طرح کے بچڑے جو ہیں وہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پائے جاتے ہیں۔ اب صہیونیوں نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ وہ خاص نوعیت کے جو بچڑے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم ان کی قربانی کریں۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امریکہ میں لائف سٹاک کی جو ہے وہ ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ پر پابندی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ان کا لائف سٹاک جو ہے وہ کسی دوسرے ملک نہیں بیچ سکتا، یہ امریکہ کا قانون ہے اور وہاں پر پابندی ہے۔ لیکن صہیونیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے رول کو چینج کریں اور وہ بچڑے جو ہیں وہ اسرائیل کو فراہم کریں۔ اب یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب ان بچڑوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 3 سال ہونی چاہیے، لیکن ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان بچڑوں کی جو عمر ہے وہ 3 سال نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 اپریل 2024 کو ان بچڑوں کی جو پوری عمر ہے وہ 3 سال ہو جائے گی۔ اب صہیونی اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان میں بھی الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بال ہیں وہ 1 آدھ یا 2 آدھ سفید ہو سکتے ہیں، یا کھر ان کے سفید یا کالے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ جو صہیونی پیشوا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے لال ہونے چاہیے سر سے لے کر پاؤں تک۔ لیکن جو اب امریکہ میں ہیں بچڑے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے بہت کہیں سے سفید یا کالے ہیں، تو صہیونیوں نے کہا کہ یہ چل سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے امریکہ سے وہ بچڑے ایکسپورٹ کیے ہیں، اور وہ تقریباً 8 اپریل 2024 کو تقریباً 3 سال کے ہو جائیں گے، ان کو ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ ان کو ایکسپورٹ کر کے ان کی قربانی کی جائے گی، اور پھر ان کے گوشت کو اور خون کو جلا کر راکھ بنائی جائے گی، اور اس راکھ کو پانی میں ڈال کر واپس ان لوگوں کو اور ان ہتھیاروں کو غسل دیا جائے گا جن ہتھیاروں سے دی تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو دونوں ہیں، عیسائی ہیں اور دوسرے صہیونی ہیں، وہ دونوں خوش ہیں، لیکن پریشان یہاں پر ہیں مسلمان۔
عیسائی اس وجہ سے خوش ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو حضرت عیسیٰ تھرڈ ٹیمپل پر کھڑے ہو کر ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ اب صہیونیوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی تو دجال کا ظہور ہوگا، دجال کی آمد ہوگی، تو دجال کیا کرے گا کہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ صہیونی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ان کے عروج کا دور شروع ہوگا۔ اب پریشانی والی بات یہاں پر مسلمانوں کے لیے کیوں ہے؟ مسلمانوں کے ہاں تو عقیدہ پایا جاتا ہے نا کہ جب دجال کی آمد ہوگی، حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، تو بیسیکلی وہی مسلمانوں کے عروج کا سبب ہوگا۔ دجال اور حضرت عیسیٰ کا ظہور جو ہے وہ صہیونیوں کے لیے زوال کا سبب ہوگا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ہاں ابھی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرا دیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کے نزدیک مسجد اقصیٰ مکہ اور مدینہ کے بعد تیسری مقدس ترین جگہ ہے۔ مسلمان کا قبلہ اول تھا مسجد اقصیٰ، وہ مسجد اقصیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر دیکھا جائے گا کہ ہمارا مسلمانوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ آیا کہ مسلمان حکمران پہلے کی طرح بغیرتی کریں گے؟ پہلے کی طرح جب غزہ کے معاملے پر جو بغیرتی شو کی ہے مسلمان حکمرانوں نے، کیا وہی شو کریں گے، یا اس مرتبہ کوئی اسرائیل کو جواب دیا جائے گا؟ اس مرتبہ صہیونیوں کو اس گنونی حرکت سے روکا جائے گا؟ مسلمانوں کے نزدیک جو مسجد اقصیٰ کا احترام ہے وہ ان کے دلوں میں ہے، اور مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ مسجد اقصیٰ سے پیار کرتے ہیں، اور اگر اس کو گرا دیا گیا تو پھر امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے خوفناک رد عمل آ سکتا ہے پوری مسلم دنیا کے لوگوں کی طرف سے۔ شاید حکمران خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کے حق میں، جو مسجد اقصیٰ کے حق میں بہتر ہو، وہی معاملہ عطا فرمائے ہمارے ساتھ۔